عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کہ اگر تم یتیم بچیوں میں انصاف نہ کر سکو، انصاف نہ کرنے کا خوف ہو، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ اس یتیم بچی کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ جو کسی ولی کی پرورش میں ہوتی ہے تو اس کے مال کی وجہ سے وہ ولی خود اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن بعد میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور اس کے مال میں بھی انصاف نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ ان یتیم بچیوں کے علاوہ عورتوں سے تم شادی کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو بطور دلیل کے ذکر کیا کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آیت کا شان نزول ساتھ بیان کیا کہ اگر یتیم بچیاں کسی کے پرورش میں ہوتیں تو ان میں سے وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا، تو اب ظاہر بات ہے جب اس کے زیر پرورش ہیں تو وہ مہر زیادہ نہیں رکھتا تھا، مہر کم رکھتا، اور عورت کا جو مال ہوتا ہے بعد میں وہ بھی کھا جاتا، اس میں صحیح انصاف نہ کرتا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہ کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایسی بچی جو اس کی پرورش میں ہو، جس کا ساتھ انصاف نہ کرے، تو ان سے شادی کرنے سے منع کر دیا کہ جو آزاد عورتیں ہیں اور انہوں سے شادی کرو تاکہ وہ اپنا حق پورا وصول کریں، یا ان کے عزیز و اقارب بھی ہوں گے جو کمی بیشی پر آ کر بات کریں گے، لیکن جو بچی اپنے ہی زیر نگرانی ہے وہ کیا بات کرے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز سے منع کر دیا کہ جہاں تم عدل نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو، تو وہاں تم رشتہ نہ کرو۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ان بچیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ آج ہمارے ہاں عورتیں بہت ہی زیادہ مظلوم ہیں، ظاہری طور پر وہ ظالم بھی ہیں، گھریلو ماحول میں ہم پر غالب آئی ہوئی ہیں، لیکن اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو ہم عورت کے ساتھ اجتماعی طور پر اچھا سلوک نہیں کرتے۔ کئی مرتبہ میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں، عرب میں یہ دستور تھا کہ عورت اپنی جائیداد کی الگ مالک ہوتی تھی، اور وہاں جو مہر رکھا جاتا تھا عورت کی خوبصورتی، بدصورتی، مالداری، غریبی، کنواری، بیوہ کے اعتبار سے رکھا جاتا تھا۔ جو عورت مالدار ہوتی تھی اس کا مہر زیادہ ہوتا تھا، وہ زیادہ مانگتی تھی، جو خوبصورت ہوتی تھی اس کا مہر زیادہ ہوتا تھا، جو کنواری ہوتی تھی اس کا مہر زیادہ ہوتا تھا، جو بیوہ مطلقہ ہوتی تھی اس کا مہر کم ہوتا تھا، اور یہ جو مہر ہوتا تھا یہ عورت اپنے کنٹرول میں رکھتی تھی، وہ اس کی مالک ہوتی تھی۔ پھر والدین کی جانب سے جو وراثت ملتی اس کی بھی وہ مالک ہوتی، خاوند کی جانب سے جو ملتا یا عزیز و اقارب جو تحفے تحائف دیتے وہ ان کی مالک ہوتی۔ بعض خواتین کاروبار کرتی تھی، بعض نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اگر خاوند فوت ہو جاتا، بیوہ یا مطلقہ ہو جاتی، تو ان کی اپنی ذاتی جائیداد ہوتی، پیسہ ہوتا، آگے زندگی ان کی اچھی گزرتی تھی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم لڑکی کے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں رکھتے، والدین کی جانب سے وراثت اس کو نہیں ملتی، والدین بچوں کو کہہ کے بھی نہیں جاتے کہ بھائی بچیوں کا، بہنوں کا حصہ دینا، وہ بھی ہم ہڑپ کر جاتے ہیں۔ خاوند جو ہے وہ مہر ہی نہیں دیتا، حالانکہ مہر ایک رات کے بعد فرض لازم ہو گیا کہ عورت کو ادا کیا جائے۔ یہ جو غیر معجل ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے نہیں دینا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلو تم ابھی نہیں دے سکتے تو بعد میں دے دینا، لیکن آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، وہ مانگ نہیں رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی تم نے نہیں دینا، تم جتنا جلدی ہو سکے ادا کرو۔ اگر مہر زیادہ رکھا ہوا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرو، اور اگر زیادہ نہیں ہے تو انسان اس کو ادا کر دیتا ہے، اس پر گواہ بنا لیتا ہے تاکہ عورت دوبارہ مطالبہ نہ کرے۔ 1 لاکھ روپیہ مہر ہے، بندے نے ادا کر دیا، گواہ نہیں بنائے، تو کل خدا نہ کرے آپس میں انبن ہو، طلاق ہو، تو وہ پھر کہے گی مہر نہیں دیا۔ تو اس لیے اسٹامپ پیپر ہو، گواہ ہو کہ بھائی یہ اتنا مہر، تھوڑا مہر ہو 5-10 ہزار تو پرواہ نہیں ہوتی، زیادہ مہر ہو تو جب انسان دے تو اس پر گواہ بنا لے تاکہ کل یہ مکر جائے تو میرے پاس ثبوت ہو۔ ثبوت کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ بہت سے حادثات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتا، ہم اعتماد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو پہلے دن ہی عورت کا مہر لازم ہے، اگر کوئی بندہ ادا نہیں کرتا، بیوی فوت ہو جاتی ہے تو یہ بندے پر قرض ہے،
یا بندہ فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے شرعی طور پر بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا اس کی جائیداد میں سے، وراثت کا حصہ بیوی کو الگ ملے گا اور جو مہر دینا تھا وہ الگ ملے گا۔ اور اگر نہیں دیا، جیسا کہ ہمارے ہاں لوگ مرتے جا رہے ہیں، آپ محلوں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں مر رہے ہیں، بیویوں کے مہر نہیں دیے، نہ وراثت سے دیا جاتا ہے، تو یہ کل قیامت والے دن ہماری نیکیاں بیوی کو دی جائیں گی۔ وہاں تو پورا حساب ہوگا نا، وہاں تو ذرہ برابر کا حساب ہوگا، باپ بیٹے میں حساب ہوگا، میاں بیوی میں حساب ہوگا۔ پہلے حساب گھر سے شروع ہوگا، میدان اعمال میں، میدان حشر میں اعمال کا حساب پہلے گھر سے شروع ہوگا۔ بیوی بچوں کے ساتھ جو ہمارے حقوق ہیں وہاں سے چلے گا، پڑوسیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ وہ معاملہ بعد کا ہوگا۔ تو بیوی کا جو حق ہے وہ اسے پورا دیا جائے، جو بچیوں کا حق ہے پورا دیا جائے۔ تو اب جو بچی اپنے ہی زیر تربیت ہے، جس طرح ہمارے ہاں بیٹیاں ہیں تو انسان بیٹی کا جہاں مرضی شادی کر دیتا ہے، یا بیٹی کے مال میں جو مرضی تصرف کرے، بیٹی نہ بھی چاہے تو بسا اوقات خاموش رہ جاتی ہے۔ بھائی فوت ہو گیا، اگر اس کے بچے دوسرا بھائی پال رہا ہے تو جہاں ان کا نکاح کرنا چاہتا ہے یا ان کے مال میں تھوڑی سی آگے پیچھے کرنا چاہتا ہے تو وہ بچے احتراماً خاموش ہو جاتے ہیں۔ کوئی کم واقعہ ہوتا ہے کہ جہاں بچے آگے سے کھڑے ہوں یا عدالت جائیں یا روکیں۔ تو اسی طرح عرب میں یتیم بچیوں کو جو لوگ پالتے تھے تو وہ بچیاں خاموش رہتی تھیں، جہاں مرضی ان کی شادی کر لیتے تھے۔ اور پھر مال میں تصرف تو بعض لوگ ایسا کرتے کہ دیکھتے یہ یتیم بچی مالدار ہے، والدین اس کی جائیداد چھوڑ گئے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، تو جو پالنے والا ہوتا وہ خود اپنے سے شادی کر لیتا۔ اب جب اپنے سے شادی کرتا تو اس کے ساتھ سلوک اچھا نہ کرتا، اور اس کے مال جو الگ ہے وہ خود بھی کھا جاتا، بھائی اس کا مال ہے وہ اسی کے پاس رہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، بعض اللہ معاف کرے جاہل قسم کے لوگ بیوی کو مجبور کرتے ہیں کہ ماں باپ سے حصہ لے، وہ حصہ لے کے وہ الگ نہیں رکھتے، وہ خاوند کھا جاتا ہے، یا کہیں سے پیسہ ملے تو وہ جاہل خاوند کھا جاتا ہے۔ تو وہ ایسا کرتے تھے کہ بیوی اب جو یتیم بچی پالی اس سے نکاح کیا تو اس کا حصہ بھی کھا گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جن جن بچیوں سے شادی کرنے کے بعد تم مال میں عدل نہ کر سکو، گھر میں ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو، تو پھر ایسی سے شادی مت کرو، کیونکہ دنیا تو گزرے گی، تم اس کا مال کھا جاؤ گے، اس پر ظلم کر کے وقت گزار لوگے، آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو ایسی جگہ شادی مت کرو، بلکہ ان کے علاوہ عورتوں سے شادی کرو، کہ جو عورتیں کسی اور کی پرورش میں ہیں جب ان سے شادی کرو گے تو وہاں تم ظلم نہیں کر سکو گے، اس کا حق نہیں کھا سکو گے، کیوں کہ اس کے بھائی ہیں، اس کے والدین ہیں۔ پھر وہ جب عورت قبیلے والی ہے تمہارے زیر پرورش نہیں تو وہ آگے سے کچھ بات کرے گی۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جو قبیلہ تکڑا ہو تو بیویاں آکڑ کے رہتی ہیں، جو بیچاری مظلوم ہوں، غریب ہوں، وہ ذرا کمزور، یہ ایک رسم و رواج ہوتا ہے۔ جن کا پیچھا مضبوط ہو خاوند ڈر کے رہتا ہے، جن کا پیچھا مضبوط نہ ہو وہ بیچاریاں کہتی ہیں میں کہاں جاؤں، میرا ہے کون۔ تو عرب میں بھی یہ دستور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے ڈرایا کہ جس